اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 55 کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس مرحلے میں ہم امام حسین علیہ السلام کے کربلا داخلے سے لے کے شہادت عظمیٰ تک کے واقعات کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے 3 نکات کے اوپر گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلا نقطہ زمین کربلا کے اسماء گرامی ہیں، انہیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج دوسرا نقطہ اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کربلا کی کیا فضیلت ہے، زمین کربلا کو کیا فضیلت حاصل ہے۔ جب سے اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے، ایسی مقدس اور بابرکت زمین اللہ نے خلق نہیں کی ہے جیسے مقدس زمین کربلا ہے۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بھی کوئی اگر اشرف، افضل اور مقدس ترین زمین ہے تو وہ زمین کربلا ہے۔ ایک روایت امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس ضمن میں البتہ بہت ساری روایات ہیں، ہم فقط ایک روایت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اتخذ اللہ ارض کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یخلق ارض الکعبہ ویتخذها حرما ب24,000 عام۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سرزمین کعبہ کی خلقت سے 24,000 سال پہلے سرزمین کربلا کو اپنا پرامن اور بابرکت حرم قرار دیا۔ کعبہ بھی حرم ہے، لیکن کعبہ کو حرم قرار دینے سے پہلے 24,000 سال پہلے کربلا اللہ کا مبارک پرامن حرم تھا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اللہ نے زمین میں زلزلہ پیدا کیا تو کربلا کی مقدس زمین کو اس کی نورانی خاک سمیت اٹھا لیا۔ فَجُعِلَتْ فِي أَفْضَلِ رَوْضَةٍ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور جب اس کو اٹھایا تو پھر جنت کے سب سے افضل ترین باغوں میں اس مٹی کو اور اس خاک کو قرار دیا۔ وَأَفْضَلَ مَسْكَنٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں سب سے بہترین اور افضل رہائش اس جگہ کو قرار دیا جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کربلا کی زمین اور مٹی کو قرار دیا تھا۔ لا يسكنها الا النبیون والمرسلون، اس زمین میں، جنت میں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ کوئی اور سکونت اختیار نہیں کرے گا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ فقط اولو العزم انبیاء اس زمین میں وہاں سکونت اختیار کریں گے۔ وَإِنَّهَا لَتَظْهَرُ بَيْنَ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كَمَا يَظْهَرُ الْكَوْكَبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ زمین جنت کے باسیوں کے لیے اور جنت کے باغوں میں رہنے والوں کے لیے یوں چمکتی ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ یغشا نورہا ابصار اہل الجنہ، اس زمین کی جو نور ہے، اس زمین سے کی مٹی سے جو نور نکلتا ہے وہ اہل جنت کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ہے۔ وہی تنادی، اور یہ زمین ندا دیتی ہے، ان ارض اللہ المقدسہ، میں اللہ کی مقدس زمین ہوں، الطیبہ، پاک و پاکیزہ زمین ہوں، المبارکہ، برکتوں والی زمین ہوں، التی تضمنت سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ، یہ وہ زمین ہے، اس میں بابرکت پاکیزگی کیسے آئی ہے؟ اس لیے کہ اس زمین کے اندر سید الشہداء، سید شباب اہل جنہ کا جسم اقدس موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کی اگر فضیلتوں کو دیکھا جائے تو اس کی خاک میں اللہ نے تمام مرضوں کی شفا کو قرار دیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں فی تین قبر الحسین الشفاء من کل الداء وہو الدواء الاکبر، کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت میں اور خاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور یہ جو خاک سید الشہداء ہے یہ بہت بڑی دوا ہے، اور ہر بیماری کا اس کے اندر علاج موجود ہے۔ یہاں پہ ہم یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ
زمینوں کا تقدس یا بعض جو مقدس خاک ہیں ان کا تقدس ہے یا ان کا احترام کرنا ہے، یہ فقط شیعہ کے نزدیک نہیں ہے بلکہ تمام ادیان کے نزدیک، خاص طور پہ فریقین کے نزدیک تو یہ چیز ثابت ہے، روایات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر صدر اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی کہ مسلمان جو ہے وہ خاک کا تقدس کیا کرتے تھے اور زمین کے کچھ حصوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ برزنجی نے یہ لکھا ہے کہ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنَ الْمَدِينَ رَدُّهُ إِلَى مَحَلِّهِ کہ جو بھی کوئی چیز مدینہ کی سرزمین سے نکالی جائے اسے واجب ہے کہ واپس مدینہ لوٹایا جائے، لیکن اس سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیماری کے لیے خاک مدینہ کو مستثنیٰ کیا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ کَتَرَبَّابِ مَصْرَعِ حَمْزَةِ سید الشہداء، جیسے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی ہے، اس کو لینے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے خاک کو لیا کرتے تھے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ سمحمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں یہ درج کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو مسلمان آپ کی قبر اقدس سے مٹی کو لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا کہ تمام مسلمان قبر سے مٹی لے رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک دیوار بنانے کا حکم دیا کہ دیوار بنا دیں تاکہ کوئی قبر مبارک تک نہ پہنچ سکے، اور دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قبر تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس سوراخ سے کچھ مٹی کو لیا کرتے تھے برکت کے لیے، اور بعد میں اس سوراخ کو بھی بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ بس صدر اسلام سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی خاک کا احترام تھا اور مقدس زمینوں کا احترام رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون سے بنے ہوئے دھاگوں سے ایک تسبیح تیار کی تھی جس پر تکبیرات کی تعداد کے برابر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گرہیں لگا دی تھیں، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وہ تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی اور گھر میں کام کاج کے دوران تسبیح اور تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو پھر حضرت حمزہ کی قبر مبارک سے مٹی لے کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک تسبیح تیار کی تھی، اور لوگ پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت حمزہ کی قبر سے خاک کو لے کے تسبیح بنایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنِ عَدَلَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو پھر معاملہ ان کی قبر کی طرف منتقل ہو گیا کہ ان کی قبر سے مٹی لے کے لوگ سجدگاہ اور تسبیح بنایا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ ہستی کہ جس نے کربلا کی خاک کے اوپر سجدہ کیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ روایت میں ہے کہ جب امام عالی مقام نے اپنے بابا کو کربلا کی زمین کے اوپر دفن کرنے کے لیے اس جگہ رکھا جہاں پہ وہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو اس زمین سے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مٹھی بھری اور وہاں سے امام زین العابدین نے اس مٹی سے تسبیح بھی بنائی اور سجدگاہ بھی بنایا، اور امام علیہ السلام جب یزید ملعون کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ تسبیح امام علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، گویا امام یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج بھی حسین زندہ ہے اور آج بھی حسین کا مشن زندہ ہے۔ اور جب امام واپس مدینہ پہنچ گئے تو وہ تسبیح اور سجدگاہ امام علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا، اور امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، اور اس تسبیح سے اور اس سجدگاہ سے امام علیہ السلام بہت سارے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ شیعہ خاک کو سجدہ کرتے ہیں، شیعہ خاک کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ شیعہ خاک کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔
اگر شیعہ کا خاک پہ سجدہ کرنا یہ شرک ہے تو پھر دیگر ادیان مسلمانوں کا کارپٹ، قالین اور فرش کے اوپر سجدہ کرنا یہ بھی کہا جائے گا کہ پھر وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، کارپٹ کو سجدہ کر رہے ہیں، قالین کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خاک کو سجدہ کرنا اور خاک پہ سجدہ کرنا یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ خاک کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، شیعہ خاک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی جو تربت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا علاج مرضوں کا علاج رکھا ہے۔ اور آخری ایک روایت کو بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ اس دوسرے نقطے کے اوپر روک رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو 3 چیزیں عطا کی تھیں اور کہا تھا بورک لولدی الحسین فی ثلاث، میرے بیٹے حسین کو 3 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کائنات میں کسی اور بندے کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں۔ کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ الشفاء فی تربتہ، سید الشہداء کی تربت میں اللہ نے لا علاج مرضوں کی شفا رکھی ہے۔ الاجابت تحت قبتہ، سید الشہداء کے گنبد کے نیچے مانگی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ والامامت من ذریتہ، اور نسل امامت کو امام حسین علیہ السلام سے چلانے کا شرف بھی امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے۔ یہاں تک ہماری تمہیدی گفتگو 2 نکات کے اوپر ختم ہو جاتی ہے کہ کربلا کے زمین کے نام کیا ہیں اور کربلا کی زمین کی کیا فضیلت ہے۔ اگلی اور آخری تمہیدی گفتگو جس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کون کون سے انبیاء کربلا کی زمین سے گزرے ہیں اور انہیں کن مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔